بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ڈائن کی بیٹی کے لاسٹ اور پارٹ 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی نیو کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ کیا تم کار ڈرائیو کر لو گی؟ میں حیرت سے بولا۔ میرے لیے کار ڈرائیو کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے نصیر، میں اپنے پتا کی کار ڈرائیو کرتی رہی ہوں جو اب بھی بنگلے کے گراج میں موجود ہے۔ چلو بہنوں، نور، قمر اور شمسا کو چلنے کا کہہ کر نینی ایک لمبی سی کار کی طرف بڑھ گئی اور میں اپنے گھوڑے کی طرف بڑھ گیا۔ بہنوں، نینی میری بہنوں سے مخاطب ہوئی، کار میں اندر کھانے پینے کا انتظام بھی ہے۔ قدرت نے تم دونوں کی بھوک پیاس کا معقول انتظام کر رکھا ہے۔ میں نے دیکھا نینی نے اپنی انگشت شہادت کار ڈور کے لاک کی طرف کھڑی کر دی۔ ایک لمحے کے اندر کار کا پشتی دروازہ کھل گیا اور میری دونوں بہنیں کار میں داخل ہو گئی، جبکہ نینی ڈرائیونگ ڈور کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر جم گئی۔ کار کا انجن جاگا اور چند گز ریورس لے کر کار مڑی اور پہلی ہی کوشش میں کار کی رفتار تیز ہو گئی۔ میں نے بھی ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی، گھوڑے کو ایڑی لگائی اور کار کے تکب میں چل پڑا۔ ابھی میں نے نصف کلومیٹر کا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ بلندیوں کے اندھیرے میں ایک مردانہ آواز گونجی، رتنا بائی لپکو، تمہاری بیٹی دونوں لڑکیوں کو کار میں لے کر بھاگ رہی ہے۔ میں نے بلندیوں کی طرف دیکھا۔ ستاروں کی روشنی میں مجھے ناگ مندر کا بڑا پجاری مدن لال ایک چڑیل کی پیٹھ پر سوار چلا آتا دکھائی دیا۔ اس کے دائیں بائیں 6 عورتیں اور بھی تھی اور انہی میں رتنا بائی بھی تھی۔ یہ اندازہ میں نے اس وجہ سے لگایا کہ رتنا بائی ایک بہت بڑے پرندے کی طرح اڑتی ہوئی کار کے تکب میں تھی۔ ٹھیک اسی لمحے میرا گھوڑا بڑی زور سے ہنہنایا۔ اس نے اپنے دونوں کان کھڑے کر لیے اور ٹھیک اسی لمحے میرے کمر بیلٹ نے میرے جسم کو گدگدانا شروع کر دیا تھا۔ کہاں جا رہی ہے رتنا بائی؟ کار میں تیری ہی بیٹی نینی موجود ہے۔ ارے ڈائن، مجھ سے تو مل لے، میں ہی ڈائن کی بیٹی کا شوہر نصیر ہوں۔ میرے جملے کا آخری لفظ مکمل ہوتے ہی میرے گھوڑے نے مجھے گوتا لیتی ہوئی ڈائن سے اس قدر قریب کر دیا کہ میں نے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے دستانہ پہنے ہاتھ سے اس کا ایک پیر پکڑ لیا۔ پیر کا پکڑنا ہی تھا کہ رتنا بائی کے حلق سے نکلنے والی کربناک اور طویل چیخ اندھیرے ویرانے میں تھر تھراہٹ سی مچاتی رہ گئی۔ وہ سر کے بل گری، گرتے ہی اس کے جسم نے آگ پکڑ لی۔ میں اسے جلتا، تڑپتا اور چیختا چلاتا چھوڑ کر بلندی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میرے اندازے کے مطابق 6 ڈائنیں زمین سے کوئی 150 فٹ کی بلندی پر تھی۔ یہیں سے پتھریلی زمین کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر میں نے دستانہ پہنے پنجے کا رخ اس ڈائن کی طرف کر دیا جس کی پیٹھ پر ناگ مندر کا بڑا پجاری مدن لال سوار تھا۔ میری 5 انگلیوں سے بے رنگ شوائیں نکلی اور آن وقت میں ڈائن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اف، ڈائن کا وجود سلگ اٹھا۔ اس کے لبوں سے ایسی ہی دہشت ناک چیخ نکلی جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ بچاؤ، مجھے بچاؤ! مدن لال سارے منتر جنتر بھول کر اپنی جان بچانے کی فکر میں لگ گیا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ پرواز کرتی ڈائن بالا ہی بالا جل کر خاصتر ہو گئی اور مدن لال بڑی تیزی سے کلا بازیاں کھاتا ہوا زمین کی طرف گرتا چلا گیا۔ خبردار! میں خوفناک لہجے میں گرایا۔ میرے لہجے کا بھیانک پن محسوس کر کے بقیہ 5 بدروہیں ٹھٹک کر بالا ہی بالا رک گئی، جبکہ مدن لال کا جسم پتھریلی زمین سے ٹکرا کر پاش پاش ہو چکا تھا۔ ایک نظر اس کے نینی نے نہ صرف یہ کہ بریک لگا چکی تھی، میرا گھوڑا پہلے ہی رک چکا تھا۔ اس کی خوفناک آواز اندھیرے ویرانے میں خوف کا سما باندھے ہوئے تھی۔ نیچے آؤ! میں چڑیلوں کی سمت تکتے ہوئے دہاڑا۔ خبردار بھاگنے کی کوشش کی تو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ میری وارننگ کے باوجود خوفناک صورت چڑیلیں بالا ہی بالا پیچھے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں نے دستانہ پہنے ہاتھ کا رخ ان کی طرف کر دیا۔ دوسرے لمحے کے شروع ہوتے ہی دونوں چڑیلوں کے جسم انگارہ بن گئے۔ وہ اوپر ہی اوپر راکھ بن گئی اور اس راکھ کو اوپر ہی اوپر ہوا نے مخالف سمت میں دھکیل دیا۔ بقیہ 3 چڑیلیں گیس نکلے غباروں کی طرح بڑی تیزی سے زمین پر ٹک چکی تھی۔ ان کی شکلیں بہت ہی بھیانک تھی۔ ان کی آنکھوں کے ڈیلے ابلے ہوئے اور آگ کے انگاروں کی طرح دہک رہے تھے۔ ان کے ہونٹ بہت ہی موٹے تھے، رنگت کے لحاظ سے بالکل ہی زرد تھے۔
ان کے ہاتھوں پیروں کے ناخن بہت ہی لمبے اور نکیلے تھے اور ان کے لبوں سے چک چک کرتی آوازیں نکل رہی تھی۔ نصیر نینی میرے قریب پہنچتی ہوئی بولی، چیتن پور اس مقام سے بہت ہی قریب ہے، ان بدروحوں سے پیچھا چھڑاؤ۔ میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے ہم مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگائی تھی، میں ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچائے بغیر نہیں رہوں گا۔ میں آپ کی ہم خیال ہوں نصیر، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے اس فیصلے سے صدیقی بابا کو اختلاف ہو۔ نینی کی دلیل سن کر میں خاموش ہو گیا۔ آپ کی دونوں بہنوں کو میں نے گہری نیند سلا دیا ہے، محض اس لیے کہ وہ ان بدروحوں کے چہرے دیکھ کر کسی حادثے سے دو چار نہ ہو جائیں۔ بہت اچھا کام کیا تم نے نینی، تم جاؤ کار میں ان بدروحوں سے نمٹ لیتا ہوں۔ آپ گھوڑے سمیت کار کی طرف جائیے، ان تینوں بدروحوں کی مزاج پرسی میں کر لیتی ہوں۔ نینی کا لب و لہجہ ایسا نہ تھا کہ میں اعتراض کرتا۔ وہ بہرحال ایک ڈائن کی بیٹی ہے اور صدیقی بابا کی مریدنی ہے، اس میں کافی کچھ قوتیں ہوں گی۔ جو کچھ بھی تھا، میں گھوڑے کے ماتھے پر شفقت برا ہاتھ پھیرتے ہوئے گھوڑے سمیت کار کی طرف بڑھ گیا۔ تو نینی ہے نا؟ ایک کھرکھراتی آواز میں بولی۔ ہاں، یہ رتنا بائی ڈائن کی بیٹی ہی ہے، دوسری بدروح بھی کھرکھراتی آواز میں بولی، اور پھر تینوں بدروہیں اپنے سیاہ اور نکیلے دانتوں کو کڑکڑاتی ہوئی نینی کی طرف لپکی۔ یوں لگا جیسے تین زرد بادلوں کے ٹکڑے نینی کی طرف لپکے ہوں۔ حیرت انگیز طور پر نینی اپنی جگہ ڈٹی رہی۔ اس نے صرف یہ کیا کہ اپنے لباس سے ایک چھوٹا سا آئینہ نکال کر آئینے کا رخ ان کی طرف کر دیا۔ آن واحد میں آئینے سے گہرے نیلے رنگ کا ایک غبار نکلا اور تینوں بدروحوں سے ٹکرا گیا۔ ٹکراتے ہی ایسی آواز ہوئی جیسے کھولتے ہوئے تیل پر پانی انڈیل دیا گیا ہو۔ تینوں بدروحوں کے لبوں سے ویرانے کو لرزا دینے والی خوفناک ترین آواز نکلی اور وہ الٹ کر پتھریلی زمین پر جا گری۔ وہ بن جل مچھلی کی طرح پتھریلی زمین پر لوٹ پوٹ ہوتی رہی۔ رفتہ رفتہ ان کی خوفناک ترین آوازیں مدھم ہوتی گئی۔ نہ تو ان کو آگ نے گھیرا اور نہ ہی اور کچھ ہوا، بلکہ ہوا یہ کہ تینوں بدروحوں کے اعضاء ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئے۔ اچانک ہارن کی تیز آواز سن کر میں تیزی سے مڑا۔ ٹھیک اسی لمحے کسی کار، بس یا ٹیکسی کی تیز روشنی نے خاص طور پر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا کر دیا۔ چند لمحوں بعد مزدہ ٹائپ کی ایک ویگن میرے قریب آن رکی۔ کون ہو بھئی؟ کہاں سے چرایا یہ بہترین گھوڑا؟ اور تمہارے پیچھے یہ پری چہرہ کنیا کون ہے؟ ایک ہی سانس میں بہت سے سوال کاٹ ڈالے تم نے۔ پہلے اپنا تعارف تو کرواؤ۔ میں چیتن پور کا ٹھاکر چندر لال ہوں۔ بولنے والا ویگن کا دروازہ کھولنا چاہتا تھا لیکن دروازہ نہ کھل سکا۔ اس کی زبانی اس کا نام سن کر میری رگوں میں انگارے سے دوڑنے لگے۔ کوئی دروازہ نہیں کھولے گا چندر لال، نینی آگے بڑھتے ہوئے مسکراہٹ سے بولی، بلکہ یہ ویگن ہی تمہاری چتا بنے گی۔ کیا بک رہی ہو حسین چھوکری؟ چندر لال کھڑکی سے سر نکالتے ہوئے غضبناک آواز میں بولا۔ میرے ساتھی کی طرف دیکھو، یہ میرا شوہر ہے، اس کا نام نصیر احمد ہے، وہ نصیر جس کی بہن سمینا کو اغوا کرنے کے بعد تو نے قتل کر دیا تھا۔ نینی کا جملہ مکمل ہوا ہی تھا کہ میں نے تلوار کی ایک بھرپور ضرب سے اس کا سر تن سے الگ کر دیا۔ وہ چیخ بھی نہ سکا، اس کا دڑ ویگن کے اندر تڑپنے لگا اور سر زمین پر پڑا خون بہاتا رہا۔ ویگن میں بنچال سا آ گیا۔ اندر 12 ہندو موجود تھے۔ وہ کلہاڑیاں اور تلواریں سونپے نیچے اترنا چاہتے تھے لیکن ان سے کوئی دروازہ نہ کھل سکا، جبکہ نینی نے وہی چھوٹا سا آئینہ نکال کر ویگن کی طرف کر دیا۔ ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور آئینے سے نکلنے والے گہرے رنگ کے دھوئیں نے ویگن کو آگ لگا دی۔ نصیر، اندر وہی لوگ موجود ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے گھر جلائے تھے۔ اب آپ شانت ہو جائیے، چلیے آپ کی دونوں بہنوں کو مصنوعی نیند سے بیدار کرتی ہوں۔ اب آپ کا گھوڑا ہماری کار سے آگے آگے رہے گا۔ اللہ نے چاہا تو میں آپ کی بہنوں کو ایسی خوشیاں دوں گی کہ وہ اپنے ماضی کو بھول جائیں گی۔ میں نے بڑی محبت سے مسکراتے ہوئے نینی کا شکریہ ادا کیا، میری بہنوں کو آزاد بھی کروایا اور میرے دشمنوں سے انتقام لینے میں میری مدد بھی کی۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔